کہ اب ان قریب ایک مہینہ آنے والا ہے جس کو رمضان مبارک کہتے ہیں. وہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے. قرآن اسی مہینے میں اترا اور اس مہینے میں قرآن کی کثرت کے ساتھ تلاوت کی جاتی ہے. تو ہم ابھی سے اس مہینے کے لیے تیاری کر رہے ہیں. ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کہ عید کے آنے سے ایک مہینہ پہلے عورتیں اپنے کپڑے تیار کرنے شروع کر دیتی ہیں، بچوں کی چیزیں خریدنا شروع کر دیتی ہیں. ایک مہینہ لگ جاتا ہے عید کی تیاری میں. تو بھائی رمضان مبارک کا مہینہ شہر القرآن ہے، اس کی آمد کے لیے ہم بھی ابھی سے تیاری شروع کر دیں. اور رمضان کی تیاری کیا ہے؟ ایک تو اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دوسرا اپنے کام کو اس طرح سے سمیٹیں کہ رمضان شریف کا وقت فارغ ہو عبادت کے لیے. روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں ہے، روزہ اپنے اعضاء کو گناہوں سے بچانے کا نام ہے. تو ہم روزے کو اس طرح رکھیں کہ ہم کھانے پینے سے بھی رکے رہیں اور اعضائے جسمانی کو گناہوں پہ پڑنے سے بھی بچائے رکھیں. یہ اعلیٰ درجے کا روزہ ہے، سر سے لے کے پاؤں تک ہم روزہ دار بن کے زندگی گزاریں گے. تو اس کی پریکٹس ہمیں ابھی سے کرنی شروع کر دینی چاہیے. اگر کوئی صاحب موبائل فون کا استعمال غلط کرتے ہیں تو ابھی سے بند کر دیں، پریکٹس کریں. شیطان زور لگائے گا لیکن جب آپ ریزسٹ کریں گے اور کوشش کریں گے تو اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دیں گے. اور اگر اسکرین پہ تماشے دیکھتے ہیں تو دیکھنا چھوڑ دیں، اللہ کے لیے چھوڑ دیں. یہ رمضان مبارک کی تیاری ہے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا. جیسے انسان نہا دھو کے تیار ہو جاتا ہے نا، ہم توبہ کر کے گناہوں کو چھوڑ کے رمضان کے لیے تیار ہو جائیں، پھر رمضان کی برکتوں سے ہمیں پورا پورا اجر ملے گا. نبی علیہ السلام کے زمانے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کی جاتی تھی. کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر تہجد کے وقت کوئی بندہ مدینہ کی گلیوں میں چلتا تو اسے ہر گھر سے شہد کی مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز آتی تھی. یہ شہد کے مکھیوں کے بھن بھنانے کی آواز کیا ہوتی تھی؟ ہر گھر کے لوگ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے. آج ہمارے گھروں سے یہ آواز نہیں آتی، اس لیے کہ سب سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو تہجد کے وقت میں قرآن کا پڑھنا دلوں کو دھو دیتا ہے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن. اور نبی علیہ السلام کئی مرتبہ آدھی رات، کئی مرتبہ پوری رات قرآن پڑھنے میں گزار دیتے تھے. صحابہ کرام بھی اسی طرح. اصل میں قرآن کی ایک لذت ہے، جب وہ لذت مل جاتی ہے پھر انسان کا پڑھے بغیر گزارا نہیں ہوتا. سیدنا عثمان غنی نے فرمایا کرتے تھے لو طہرت قلوبکم، اگر تمہارے دل پاک ہوتے، ما شبعتم من کلام ربکم، تم اللہ کے کلام کو پڑھنے سے تمہارا دل ہی نہ بھرتا. دل چونکہ گناہوں میں ملوث ہوتے ہیں لہذا ہمارا پڑھنے کو دل ہی نہیں چاہتا. آپ دیکھیں بچے کو آئس کریم دی جائے نا تو اس کا کھانے کو دل چاہتا ہے اور ہر لقمہ کھانے پہ اس کو مزہ آتا ہے. قرآن مجید بالکل اسی طرح ہے، ایک ایک آیت کے پڑھنے پہ مزہ. اور کئی دفعہ تو نبی علیہ السلام ایک ایک آیت کو بار بار پڑھ کے مزہ آتے. جیسے بچوں کے اندر ایک چنگم ہوتا ہے، وہ منہ میں رکھتے ہیں تو چباتے رہتے ہیں، گھنٹوں چباتے رہتے ہیں. میں نے ایک بچے سے پوچھا کہ آپ لوگ یہ کیا منہ میں ہر وقت رکھتے ہیں اور چباتے تھے؟ کہنے لگے جی مزہ آتا ہے. تو بالکل اسی طرح نبی علیہ السلام ایک آیت کو پڑھتے تھے، مزہ آتا تھا، پھر پڑھتے تھے تو کندھے مقرر کے مزے لیتے تھے. اس کو یوں سمجھیں کہ جیسے گرمی کے موسم میں پسینے پہ شرابور ایک بندہ گھر آئے
اور بیوی اس کو ٹھنڈا بادام کا شربت دے تو ہر گھونٹ پینے کا ایک الگ مزہ ہوتا ہے. اسی طرح قرآن مجید پڑھنے کا ایک الگ مزہ ہے، مگر مصیبت یہ ہے کہ دل صاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمیں وہ مزہ نہیں آتا، لہذا ہم قرآن ہی نہیں پڑھتے. دن نہیں مہینوں گزر جاتے ہیں، تلاوت نہیں ہوتی. اندر کھچ پڑنی چاہیے، اندر ایک طلب ہونی چاہیے اللہ کے قرآن کو پڑھنے کی. ایک نابالغ آدمی، اس کو تو بلوغ کی لذتوں کا پتہ ہی نہیں، اور اگر ایک بالغ آدمی جس کی شادی ہو چکی ہے اس کو کوئی کہے کہ جی ہم آپ کو بسکٹ کھلا دیتے ہیں آج آپ بیوی کے پاس نہ جائیں، تو وہ کہے گا کیا بیوقوفوں والی بات ہے، اس سویٹ ڈش کی یا اس کھانے پینے کی یا ان بسکٹوں کی کیا حیثیت ہے. میاں بیوی کے وقت گزارنے کا معاملہ ہی کچھ اور ہے. اسی طرح جب دل صاف ہوتا ہے تو پھر قرآن مجید پڑھنے کا مزہ ایسا ہوتا ہے کہ پھر نیند کا ہونا، تھکاوٹ کا ہونا، یہ چیز رکاوٹ نہیں بنتی. بندہ جتنا بھی تھکا ہوا ہو رات کے آخر پیر میں اٹھ جاتا ہے اور مصلے پہ کھڑا ہو جاتا ہے. بعض رات تو ایک رات میں ایک قرآن مجید پڑھ لیا کرتے تھے. ہم اگر اتنا نہیں پڑھ سکتے تو ہم تھوڑا تو پڑھ سکتے ہیں نا. سورہ یاسین ہے تو تہجد میں اس کی تلاوت کر لیں، کوئی اور سورت یاد ہے تو اس کی تلاوت کر لیں. اگر نہیں بھی یاد تو سورہ اخلاص قل هو اللہ احد تو یاد ہوتی ہے. یہ قل هو اللہ احد ایک حرکت میں کئی مرتبہ پڑھ سکتے ہیں. کہاں لکھا ہے کہ ایک دفعہ پڑھ کے رکوع کر دینا چاہیے؟ سورہ اخلاص کو 100 مرتبہ پڑھیں، 200 مرتبہ پڑھیں، 500 مرتبہ پڑھیں. حافظ قرآن ہونا ضروری نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک صحابی جو تھے وہ ہر وقت سورہ اخلاص پڑھتے تھے اپنی نماز میں. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ آپ ہر وقت کیوں پڑھتے ہو؟ اس نے کہا جی مجھے اس مضمون سے فطری محبت ہے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سورہ اخلاص کی محبت کی وجہ سے اس بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے. سورۃ الکوثر یاد ہے، انا اعطیناک الکوثر، تو وہی پڑھیں جو مرضی ہے اور بار بار اس کو پڑھتے رہے. یہ جو بار بار پڑھنا ہے نا اس سے دل پر اثر ہوتا ہے. دیکھیں دیوار کے اندر کیل گاڑنا ہوتا ہے نا تو ایک دفعہ ہتھوڑا مارنے سے کیل نہیں گڑتا، ایک دفعہ مارتے ہیں پھر دوسری دفعہ مارتے ہیں پھر تیسری دفعہ. ہیمر اٹ ڈاؤن، اس کو مارتے رہو حتیٰ کہ یہ گڑ جائے اس کے اندر. اسی طرح قرآن مجید کی آیات ہیں، ایک دفعہ پڑھیں گے تھوڑا اثر ہوگا، پھر پڑھیں پڑھتے رہیں گے تو بالآخر دل پر اس کا اثر ہو جائے گا. اللہ کرے کہ ہمارے دل قرآن مجید کی محبت سے لبریز ہو جائیں اور ہمیں اس کی چاشنی ملنے رہ جائے، ہم روحانی طور پہ بالغ بن جائیں، پھر اٹھتے بیٹھتے ہمیں قرآن پڑھنے کا شوق ہوگا.